السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے عمر فاروق. آج کے پروگرام میں بات کریں گے ہم 3 موضوعات پر. پروگرام کے شروع والے حصے میں ملیر میں ضمنی انتخاب کے نتائج اور پیپلز پارٹی کی جیت. کیا متحدہ اپنا ووٹ کھو بیٹھی ہے؟ بات اور بھی ہوگی برطانوی پارلیمنٹ میں ایم کیو ایم کے حوالے سے ہونے والی بحث پر. دوسرے حصے میں بات کریں گے یوم دفاع پر آرمی چیف کی بیان کی، جس میں انہوں نے سنگین جرائم، کرپشن اور دہشت گردی پر تشویش کا اظہار کیا. اور آخر میں پاکستان کی فلم انڈسٹری کی نشاط ثانیہ پر اور اس حوالے سے سینسر بورڈ کے کردار. عمر صاحب جناب، بڑے ہی ہمارے ڈائیورس قسم کے آج موضوعات ہیں کراچی سے آگے تک. لیکن اگر ہم بات کریں ملیر کی، ضمنی انتخاب ہوا اور بیونڈ ایوری ونز ایکسپیکٹیشنز پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت، یہ کیسے ہوا؟ نہیں، اس میں دیکھیں نا، 2 باتیں ہیں بڑی کلیئر کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ کراچی میں انٹیکٹ ہے، کبھی بھی ختم نہیں ہوا. مانے ایسی کارکردگی کے باوجود وننگ یہ ووٹ ووٹ نہیں ہے نا، انٹیکٹ ہے. جیتتے نہیں ہیں لیکن ووٹ لیتے ہیں، ان کا ووٹ بینک وہاں پہ ہے. ٹھیک. لیکن اس بار سر 12 سال بعد پیپلز پارٹی آپ کی جیتی ہے. پچھلی جیتی تھی 2002 میں، اور جو سب سے قابل حیرت بات ہے، یہ اس طرح جیتتے رہے ہیں. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پہلے بھی ایک دفعہ جیتے تھے جب ایم کیو ایم نے وہاں سے بائیکاٹ کیا. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی میجر پارٹی جو وہاں پاپولر پارٹی ہے، اگر وہ سین پہ نہ ہو تو وہ سیکنڈری چوائسز کرتے ہیں. لوگ جو سیکنڈری پارٹیز ہوتی ہیں ان کو چوائس کرتے ہیں. لیکن اس بار بھی دیکھیں آپ، یہ آپ کو میں بتا دوں کہ کیونکہ الطاف حسین یا جو بانی ہیں قائد، وہ ایم کیو ایم کے جو بانی ہیں، وہ کیونکہ سین پہ نہیں ہیں، اس لیے آپ یہ بڑا سیفلی پریزیوم کر سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا ووٹر موبلائز نہیں ہوا. تو کیا یہ متحدہ کے قائد کی جیت ہے کہ ان کے بغیر آپ نہیں، ایم کیو ایم پاکستان جو ہے اپنے آپ کو اسرٹ کرنے میں ناکام ہو گئی ہے نا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا جو ووٹر ہے، ایم کیو ایم پاکستان اس کو موبلائز نہیں کر سکی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایم کیو ایم کا ووٹ بینک ختم ہو گیا. لیکن میرے لیے تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ متحدہ کے جب لیڈر ادھر سامنے فرنٹ اینڈ سینٹر نہ ہوں تو یہ جیتے نہیں ہیں. تو پھر یہ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ پھر بات یہ ہو رہی ہے کہ متحدہ کا جب کارکن کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی لیڈر کی آواز سننے کو نہیں ملتی، ہم ڈیمورلائز ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کی جیت ہے اس میں کہ وہ ہارے. اس کا مطلب یہ ہے کہ متحدہ کے قائد کو آپ متحدہ سے ڈیورس کر ہی نہیں سکتے. نہیں کر سکتے. دیکھیں اس ووٹ بینک اس کا ووٹ بینک ہے. اب یہ کہ وہ باہر جا کے کیا کر رہا ہے، وہ بڑا اینٹی نیشنل ہے، یہ ایک اپنی جگہ حقیقت ہوگی. لیکن دوسری حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت پاپولر ہے کراچی میں، اور ووٹ اسی کے نام پہ پڑتا ہے کراچی میں. لیکن عمر صاحب، جو سب سے قابل حیرت بات ہے وہ یہ ہے، کراچی شہر میں جس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے ایک نئی جماعت کی. اگر آپ نے پچھلا انتخاب دیکھا ہو تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کو اچھا خاصا ووٹ پڑا تھا. اس بار وہ وائپ آؤٹ ہو گئے. کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا ہمیں یہ نہیں نظر آیا؟ بیچ میں ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ اٹس دا سیکنڈ پارٹی. یہ سیکنڈ پارٹی بھی نہیں ہے. پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور متحدہ پڑتا تھا، پی ٹی آئی کو ووٹ پڑتا تھا یا پٹھان ووٹ پڑتا رہا پہلے، یا جو اپر کلاسز ہیں ڈیفنس میں رہنے والی، وہ اس کو ووٹ ڈالتی رہی ہیں. اس کے ساتھ ایسوسیٹ کوآپٹ کیا ہوا انہوں نے اس اپر کلاسز کو. وہ بڑا جیسے کہتے ہیں نا سطحی سا تعلق تھا، وہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتا تھا. یہ مطلب وہ سطحی تعلق ایک الیکشن بھی کے بعد بھی کام برقرار نہیں ہے. 2018 میں کیا پی ٹی آئی وائپ آؤٹ ہو جائے گی؟ کراچی سے ہی فارغ ہو جائے گی؟ میرا نہیں خیال پی ٹی آئی ووٹ لے سکے گی وہاں سے. اگر دیکھیں نا سچویشن کیا بنتی ہے کہ ایم کیو ایم کا ووٹ کس طرف جاتا ہے. لیکن عمر صاحب کوائٹ فرینکلی مجھے لگتا ہے کہ اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے ان کو کہ کون سی ان کو ایتھنک گروپس ان کو ووٹ دے رہے تھے. اگر آپ نے بات کرنی ہے تنقید آپ کریں پارٹی سٹرکچر کی، کہ جی ادھر واوڈا صاحب بھی ہیں اور عارف الوی صاحب جو کام بھی کر رہے تھے وہاں، کچھ پرفارمنس بھی تھی ان کی، ان کو پھر اب فرنٹ اینڈ سینٹر اب وہ نہیں دکھائے گئے. ادھر عمران اسماعیل صاحب بھی ہیں، عمران اسماعیل صاحب بھی ہیں، علی زیدی صاحب بھی ہیں. پٹھانوں کا پڑتا تھا یا اپر کلاس کے لوگوں کا پڑتا تھا. ان کو فیڈرل بی ایریا سے کبھی آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ فیڈرل بی ایریا میں رہنے والا بندہ ان کو ووٹ ڈالے گا. ایسی بات بھی نہیں ہے. اس میں تھوڑی سی بھی پارٹی ڈس آرگنائزیشن کی بھی بات ہے. اس میں تھوڑی سی بات یہ بھی ہے کہ جب آپ پنجاب جائیں تو ادھر ایک بڑی کلیئر ہائرارکی آپ کو نظر آتی ہے. کراچی میں ایک فری فار آل ہے، ہر بندہ ایک سربراہ ہے،
ہر بندہ کہتا ہے کہ جی میرا ڈائریکٹ لنک ہے عمران خان صاحب سے. اگر آپ نے ایم کیو ایم عمران خان کے جلسے اٹینڈ کیے ہو نا وہاں پہ کراچی کے, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ووٹ اس کو کون ڈالتا ہے. لیکن اگر آپ پارٹی ڈس آرگنائزیشن کی بات کریں, ایتھنک گروپس کی بات نہیں کر رہے, اگر ایک جماعت ایک کوشش کر رہی ہے, ایتھنک گروپ کوشش کر رہی ہے ریالٹی ان کراچی پالیٹکس, چاہے آپ اس کو جتنا مرضی اگنور کر لیں, جتنا مرضی دبا لیں, وہاں پر ایتھنک پالیٹکس ہے, آج سے نہیں ہے 80s سے. نہیں لیکن یہ کیا یہ جو ایتھنک پالیٹکس جس کی آپ بات کریں, اسی بات نے کراچی کو لے ڈوبا نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی زمینی حقائق ہیں. یہ حقیقت نہ میں چینج کر سکتا ہوں, نہ آپ چینج کر سکتے ہیں, بالکل چینج کر سکتے ہیں, نہ کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے چینج کر سکتے ہیں. ہاں کسی سوشل چینج کے ذریعے یہ چینج آ سکتی ہے, کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے یہ چینج نہیں آ سکتی. جب آپ کو وہاں جماعتیں کچھ نظر آتی ہیں, جب آپ کو وہاں کچھ لیڈران ہیں جو لیاری میں بھی ان کا لنک ہوتا تھا, پیپلز پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں, متحدہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں, جب وہ سامنے آ کے آپ کے خیال سے لیاری سے اگر عمران خان کھڑا ہو جائے اس کو ووٹ پڑ جائے گا وہاں سے؟ نہیں پڑے گا, کبھی نہیں پڑے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر ادھر جا کے صرف آپ نے ایتھنک ووٹ گیٹنگ کرنی ہے تو کراچی کا مجھے اس میں مستقبل نہیں نظر آتا. پچھلے 20-25 سال سے یہی بات ہو رہی ہے. دیکھیں یہ جن لوگوں نے ایتھنک بیس پہ پالیٹکس کو شروع کروایا نا کراچی میں, مین سٹریم پارٹیز کو وہاں سے مائنس کرانے کے لیے ایتھنک گروپس کو جو لے کے آئے, یہ تو سوال ان سے کرنا چاہیے. چلیں اس پہ میں ذرا تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں. اب آپ کو نظر آ رہا ہے ایک ڈسکورس ہے, لوگوں کو اب یہ بات اچھی نہیں لگ رہی, ایک بنیادی احساس محرومی ہے. ہم جو بہت دیر سے بات کر رہے ہیں, آپ جائیں, آپ کراچی کی پالیٹکس کو آن گراؤنڈ جا کے سٹڈی کریں, آپ کو سمجھ آئے گی وہاں ایتھنک بیس پہ ہی ووٹ پڑتا ہے. نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے عمر صاحب کہ ساری وہ ایتھنک ووٹ بینکس ہیں. اس میں یہ بھی کوئی شک نہیں ہے کہ متحدہ کو انہی وجہوں سے اتنی دیر تک ووٹ پڑتا رہا ہے. میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی کا جو مستقبل ہے, ایک بہتر مستقبل جس میں تبدیلی تھوڑی بہت نظر آتی ہے, شاید تحریک انصاف والی تبدیلی نہیں, اس چیز میں ہے کہ آپ ایتھنک گروپس کو اب پیچھے چھوڑ دیں. اور جو 1970 میں آپ کے جو انتخابات تھے, 2002 میں بھی جو انتخابات تھے, اس میں جو آدمی جیتا تھا وہ اکثر ایتھنک کارڈ کو چلا چلا کے جیتا نہیں تھا, اور وہ ابھی بھی ہو سکتا ہے. نہیں سر, میں ابھی بات کر رہا ہوں 2002 میں یا 1970 میں جو الیکشنز ہوئے ہیں کراچی میں, جو بھی پارٹی سویپ کرتی ہے, پیپلز پارٹی بھی جب سویپ کرتی ہے, جماعت اسلامی نہیں سویپ کرتی تھی. جماعت اسلامی جیتی تھی, جماعت اسلامی کو کون ووٹ ڈالتا تھا, مجھے بتائیں کون ڈالتا تھا؟ اردو بولنے والے دیتے تھے ووٹ, اردو لوگ بولنے والے ووٹ ڈالتے تھے. ٹھیک, لیکن کبھی اتنی ایتھنک ایتھنک بیس پالیٹکس, چاہے جماعت اسلامی سے جتنا بھی اختلاف کریں, ایتھنک بیس ہی پالیٹکس تھی. اردو سپیکنگ ہی ووٹ ڈالتے تھے, لیکن وہ اردو سپیکنگ ووٹ سارا کا سارا ایم کیو ایم کو شفٹ ہو گیا 80s میں. ہونا نہیں چاہیے. بنیادی بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شاید ہم پی ٹی آئی کی اس بات پر نہیں کر سکتے ایٹریبیوٹ کہ جی ان کو اردو بولنے والا ووٹ نہیں ڈالتا. شاید یہ بھی وجوہات ہیں کہ ان کی پارٹی انتہائی ڈس آرگنائزڈ ہے, اس میں کوئی کلیئر لیڈرشپ سٹرکچر نہیں نظر آ رہا. الوی صاحب جو وہاں کام کر رہے تھے, یہ بڑا مارجنل سا فیکٹر ہے, بڑا مارجنل فیکٹر. چلیں بات یہ بھی ایسا کراچی میں جو آج کل ہو رہی ہے, اگر اب تھوڑا سا ہم اگلے موضوع پہ آ جائیں, برٹش پارلیمنٹ میں بات ہو رہی ہے کہ جی ان کے ایک شہری ہیں جو پاکستان کے بھی شہری ہیں, اس میں جو کیا تحقیقات ہو رہے ہیں, آپ کی طرف سے بھی ایک بڑی پاکستان میں یار پچھلے 10-15 سالوں میں نا مختلف ذرائع سے یہ بات پتہ چلتی رہی ہے. ایک برٹش جو جرنلسٹ لکھتے رہے ہیں الطاف حسین کے, اور برٹش حکومتی اداروں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کے, اس پہ برٹش جرنلسٹ لکھتے رہے ہیں. پاکستانی سینئر آفیشلز, ہائیسٹ لیول کے آفیشلز جو ہیں, وہ پاکستانی جرنلسٹوں کو بلا کے بریف کرتے رہے ہیں کہ الطاف حسین کی برٹش اداروں کے ساتھ تعلقات ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اور بھی بہت سے سورسز ہیں جن سے پتہ چلتا رہا ہے کہ ایم کیو ایم کے جو بانی ہیں. نہیں لیکن آپ اس انویسٹیگیشن کی بات کریں, انویسٹیگیشن تو ابھی ہو رہی ہے, اور آپ یہ بھی تسلیم کر چکے ہیں, وائٹ ہال والے بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ جی میٹ پولیس میں اختلافات ہیں, کراؤن پروسیکیوشن سروس میں اختلافات ہیں, ان ساروں کے آپس میں یہ ڈس ایگریمنٹ ہو رہی ہے کہ ہم اس کیس کو آگے کس طرح لے چلیں. باقی پاکستان میں بھی آپ کا پریشر آن ہوتا ہے, آف ہوتا ہے, آن ہوتا ہے, آف ہوتا ہے. آپ اس انویسٹیگیشن کی بات کریں سر, یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے نا انویسٹیگیشن میں اور پروسیکیوشن میں الطاف اس کو ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کے خلاف, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ الطاف حسین کا بہت انفلوئنس ہے وہ بھی سارا اپنی جگہ سے. لیکن دیکھیں ماضی میں ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی اشتعال دلواتا تھا تو بچت ہو جاتی تھی. اب ہمیں یہ نظر آیا کہ انسائٹمنٹ آف وائلنس ہیز لیڈ ٹو وائلنس.
ٹھیک ہو گیا. آپ نے لوگوں کو اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے یار, ٹھیک ہے پچھلے 10 سالوں میں ایک دن میں 100 بندہ مرتا رہا ہے, 100 بندہ پہلے بھی ہو گیا, لیکن تب آپ کے مشرف صاحب بھی تھے, پہلے آپ کے اور بھی کچھ لوگ تھے جو ان کی سارے سٹرکچر کو سپورٹ کر رہا تھا. اب آپ کا لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر بھی آ چکا ہے جس کی اب جا کے حکمت نظر آتی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو چلیں وہ بریک کا کہا جا رہا ہے, آپ بریک لے لیں, میرا خیال ہے ہم دوسرے چلیں اسی پہ آتے ہیں سر. رائٹ آفٹر دس پلیز جوائن اس. سنگین جرائم, کرپشن اور دہشت گردی کا گٹھ جوڑ مکمل امن کے حصول میں ایک بہت بڑی رکاوٹ اور معاشرے میں عدم اطمینان کا سبب. ویلکم بیک ٹو دو رائے. پروگرام کے دوسرے حصے میں بات ہوگی افواج پاکستان کے سپاہ سالار کی اس ایک اسٹیٹمنٹ پہ. عمر صاحب امید نہیں, لیکن میرے خیال سے آپ شاید اختلاف کریں گے اس بات سے. مجھے ایک چیز بس آپ پہلے اپنی بات تو آواز ہے, آپ اپنی بات تو بتائیں نا, پھر میں اختلاف کروں گا یا اتفاق کروں گا. کیا بات آپ جو آپ کی اسٹیٹ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں, بال از ان یور کورٹ. عمر صاحب آپ بتائیں کہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے, دیکھیں نا, کہ جی ان کا ایک بڑا سخت قسم کا جوڑ ہے, اس کو توڑا جائے. جو اسپیچ آپ سنیں نا جی, تو اس میں تو وہ وکٹری کلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ وکٹری کلیم کر رہے ہیں, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ایک جوڑ کو توڑنا ہے. سر دیکھیں مستقبل ٹینس توڑنا ہے, وہ توڑا نہیں ہے. نہیں, تو کون سی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پہلے حالات بہت خراب تھے, ہمارے آپریشنز کی وجہ سے حالات بہت بہتر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک تو یہ ہے کہ پہلی ستمبر کو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم نے ٹوٹل وکٹری حاصل کر لی ہے, اس کے دوسرے دن پشاور میں اور مردان میں اٹیک ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے ابھی ٹو ارلی ٹو کلیم وکٹری. میں سب سے پہلے سے شروع والے حصے پہ اگر آپ کہیں کہ جی دیکھیں بہتری ہوئی ہے, کیا پہلے حالات بہت خراب تھے, اور اگر ان کے پاس ابھی ہمارے بھائی کے پاس وہ سٹیٹسٹکس بھی ہیں, آپ کو وہ سارے گراف کے طور پہ دکھا دیں گے سر کہ آپ کو یہ کس طرح نظر ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک وہ ہے رپورٹ ہے جس میں بتایا گیا, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو چھوڑ دیں, وہ رپورٹ انٹیریئر منسٹر آپ کا کوٹ کر رہا ہے یار اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے رپورٹ کو, تو مجھے اگر کوٹ کر دوں گا تو کون سی غلطی ہو جائے گی. آپ ساؤتھ ایشین ٹیررزم پورٹل لے لیں, آپ بے شک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ لے لیں, لیکن اس بات پہ میں آپ سے ضرور اتفاق کروں گا, یہ ایک لمبا سلسلہ ہے, یہ بہت لمبا سلسلہ ہے. آپ نے 2007 سے میں بتاؤں چیف آف دی آرمی سٹاف جو پچھلے 2 دفعہ سے جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, اس کا ایک ڈومیسٹک آڈینس ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنی ریٹائرمنٹ کی طرف بڑھیں چلیں, اور بہت واویلا ہے ان کے ایکسٹینشن کا بہت واویلا ہے. آپ لیکن اب آپ ادھر چلے گئے 2007 سے اگر آپ دیکھیں ایکسٹینشن کے حوالے سے وہ ڈومیسٹک آڈینس کو ایڈریس کر رہے ہیں. 2007 سے اگر آپ دیکھیں, آپ گئے جنوبی وزیرستان میں, آپ گئے سوات میں, آپ گئے شمالی وزیرستان میں, اب آپ کراچی کی بھی بات کریں, کراچی میں بھی آپ میرا خیال ہے پاکستان آرمی نے ابھی تک جتنے بھی آپریشنز کیے ہیں ان میں سب سے سکسیسفل آپریشن سوات کا آپریشن تھا. ٹھیک ہو گیا, لیکن not only in terms of in military terms, ٹھیک ہو گیا عمر صاحب, بلکہ but all of these elements come together. بحالی ہے اس کے حوالے سے سب سے سکسیسفل آپریشن سوات کا آپریشن تھا. اس کے بعد کسی نے وکٹری کلیم نہیں کی, چلیں میں بس کیونکہ ایکسٹینشن کا مسئلہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, میں بس کہہ رہا ہوں all of these elements come together. ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ اس کا بڑا کورسپونڈنگ ایک ہے کہ اسٹیٹسٹکس کے ساتھ یہ کم ہو رہا ہے. اب آپ واپس اس اسٹیٹمنٹ پہ آ جائیں, آپ سوات چلے گئے کہ کرپشن اور دہشت گردی کا جوڑ ہے, یہ بات آپ تسلیم کرتے ہیں کہ ہے؟ نہیں, ایک نئی بات ہے نا کہ سنگین جرائم, کرپشن اور دہشت گردی کا جوڑ, جو یہ گٹھ جوڑ جو ایگزسٹ کرتا ہے وہ کراچی میں کرتا ہے, جس کے بارے میں آرمی کے آفیسر. سر کیا کراچی میں فاٹا میں نہیں ایگزسٹ کرتا سر؟ یہ جو فنڈنگ ہوتی ہیں ساری کالا دم تنظیموں کی, نہیں آپ اگر فاٹا اور شمالی وزیرستان کو دیکھ لیں تو وہ جس طرح اپنے آپ کو فنڈ کرتے ہیں, ایکسٹورشن سے کرتے ہیں, کڈنیپنگ سے کرتے ہیں, ہر طرح کی عجیب طرح کی بلیک وہ پروفٹ ایئرنگ سے کرتے ہیں. یہ فاٹا میں سنگین جرائم ایگزسٹ کرتے ہیں؟ سنگین جرائم کیا نہیں ایگزسٹ کرتے فاٹا میں؟ ٹیررزم ایگزسٹ کرتا ہے, ملیٹنسی ایگزسٹ کرتی ہے, فائنانس ڈرگ ڈیلنگ ایگزسٹ کرتی ہے,
کیا آپ وہاں پر کڈنیپنگ، ایکسٹورشن یہ اور بھتہ خوری یہ ایگزسٹ کرتا ہے؟ یہ کراچی کا ذکر ہے جناب، یہ کلیئرلی کراچی ضرور کراچی کا ہوگا. میں بس یہ آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کرپشن اور دہشت گردی میں یہ جو لنک ہے، ایک نیکسس ہے، نیکسس واضح نہیں ہے. میں ایک دوسرے اینگل سے آپ کو ایک بات مطلب نہیں، آپ عمر صاحب اگر آپ یہ فشریز کو بھی دیکھ لیں، یہ کراچی میں بھی آپ ان سارے بڑے بڑے آؤٹ فٹس کو دیکھ لیں جن کے لوگوں نے یہ بات تسلیم کی ہوئی ہے، وہ ریکارڈ پہ ایسے ڈاکیومنٹڈ ہے جس میں وہ کہتے ہیں ہم نے کالا دم تنظیموں کو یہ سارا پیسہ دیا ہوا ہے، خود ہم ان کی فنڈنگ کرتے ہیں. میں اس سے انکار میں جرت کر سکتا ہوں انکار کیا؟ اچھا چلیں سر، کیا بات کر رہے ہیں؟ لیکن آپ کی آواز میں سر، آپ کی آواز میں صرف اتنا سا بات کر رہا ہوں کہ ایک سپر انٹلیکچوئل بن کے پوری حکومتی اداروں کو یہ لیکچر دینا کہ جی آپ اپنے آپ کو ریفارم کریں، یہ میرا خیال صحیح رویہ چلیں. لیکن اگر میں حکومتی ادارہ ہوں، دیکھیں سر، اس میں ہم اتفاق کر سکتے ہیں کہ رینجرز کا جو کام ہے وہ سرحدوں کی پاس بانی کرنا ہے، اس پہ میں اور آپ اگری کر سکتے ہیں، اتفاق کر سکتے ہیں. اب رینجرز کو کس نے بلایا؟ میں نے نہیں بلایا، عمر فاروق صاحب نے بھی نہیں بلایا، انہی حکومتی اداروں نے بلایا جن کی آپ بات کریں کہ جی آپ ہمیں لیکچر نہ کریں. اگر آپ نے لیکچر نہیں کرنا تو پھر آپ جائیں ادھر، کراچی کو آپ ٹھیک کریں. اس سے کون فرسٹ لائن آف ڈیفنس کہ سول سائڈ پہ کیپیسٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. نہیں تو آپ کو یہ بات بری کیوں لگتی ہے؟ آپ کو پھر یہ بات بری کیوں لگتی ہے؟ مجھے یہ بات اس لیے بری لگتی ہے کہ یہ پالیٹکس ان کو کرنے، میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ پالیٹکس ان کو کرنے دیں جن کا کام ہے، پالیٹکس ان کو کرنے دیں، پالیٹکس آپ مت کریں، کیونکہ آپ کریں گے تو آپ کنٹروورشل ہوں گے، پھر آپ کو بہت برا لگتا ہے کہ آپ کنٹروورشل ہوں گے. پالیٹکس والوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پھر ان مسئلوں کا حل ہی کر دیں. پھر آپ خود ان کو دھکیل کے کہتے ہیں کہ جی ادھر تک آپ پہنچ جائیں، لیکن پھر اس میں اب ہماری جوrisdiction آ جاتی ہے. عمر صاحب پلیز خود آپ ایک راستہ نکالیں. نہیں لیکن آپ اس بات پہ آ گئے ہیں، آپ اس بات پہ آ گئے ہیں. اس کو بریک لے لیں، بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد ہم آتے ہیں، پھر اس پہ بھی بات کر لیں. چلیں ٹھیک ہے. یہ عمر صاحب اب دوسری بریک لیتے ہوئے ہم آپ کو پھر پلیز جوائن اس اگین آفٹر دس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی افواج پاکستان کے سپہ سالار کی یہ اسٹیٹمنٹ کہ کرپشن اور دہشت گردی کی جوڑی کو توڑا جائے. عمر صاحب جناب، اس پہ آپ کے بڑے ابھی نظر آئیں کہ کچھ آپ کے اس پہ تھے تاثرات تھے. سپریم کورٹ سر، سپریم کورٹ تک کا فرمان ہے کہ کراچی لا اینڈ آرڈر کا جب انہوں نے سو موٹو لیا ہوا تھا کہ لا اینڈ آرڈر کے لیے جو ایک بہت بڑا ان کو نظر آتا تھا کہ صورتحال خراب ہوتے ہوئے اس میں ایک جو بہت بڑا ایک فساد کی جو جڑ تھی قبضہ، انہوں نے قبضہ کی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا جی ہاں قبضہ گروپ، اور انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز انوالو ہیں سر. انہوں نے کہا کہ اب اس میں ذکر بھی ہے، میرے خیال سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں ذکر بھی ہے. بالکل ہے سر، ان کا سارا انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے. اور قبضہ کے جب کیس ہوتے ہیں سر وہ ATC میں نہیں سنے جاتے، اینٹی ٹیرر کورٹ میں بھی نہیں سنے جاتے، ان پہ وہی پروسیڈنگز ہوتی ہیں، احتساب کی بھی پروسیڈنگز ہوتی ہیں. جب آپ قبضے کی بات کرتے ہیں تو کرائم، کرپشن اور دہشت گردی کے نیکسس کو آپ اس طرح ڈی مارکیٹ نہیں کر سکتے. کراچی جیسے شہر میں، اور میں تو کہوں گا کہ جی شمالی وزیرستان میں بھی، فاٹا میں بھی جب ٹیررزم ہوتی ہے تو اس کا ایک ڈائریکٹ نیکسس ہے ان چیزوں کے ساتھ. اور اگر آپ اس کو دوسری طرف سے بھی دیکھیں سر تو اکثر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ دہشت گردی جو ہوتی ہے وہ کرپشن کا ایک افیکٹ ہوتا ہے. میں ایک ٹیکنیکل کرپشن کا ایک کرپشن کے کچھ نتائج میں دہشت گردی ہے. چیف آف دی آرمی سٹاف یہ بات کرتے ہیں نا کہ کرائم، سنگین جرائم کا، کرپشن کا اور ٹیررزم کا گٹھ جوڑ ہے. ہاں جی، یہ گٹھ جوڑ ایگزسٹ کہاں کرتا ہے؟ دیکھیں نا، سنگین جرائم، یہ جو کرائم ٹھیک ہے سر، جہاں مرضی ایگزسٹ کرتا ہے اس کو توڑنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ نہیں بالکل توڑنا چاہیے. توڑنا چاہیے نا کس طرح توڑنا چاہیے یہ سوال ہے نا. وہ توڑ نہیں رہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ پروسیکیوشن کیس لے کے آتے ہیں کورٹ میں، ایک ٹیررسٹ پکڑتے ہیں، آپ کا پروسیکیوشن کیس ہی ویک ہوتا ہے، کورٹ اس ایکیوز کو ایگزونریٹ کر دیتی ہے. پہلی چیز ہے پھر آپ سول گورنمنٹ پہ چڑھ دوڑتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی تمہارے پروسیکیوشن جو کیس پروسیکیوشن کا آپ بنا کے دیں گے وہ سول گورنمنٹ وہی آگے کرے گی نا. بالکل ایسی بات ہے، بالکل ایسی بات ہے. لیکن پچھلے 20 سال سے جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پروسیکیوشن آپ کی بنیادی طور پہ کمزور ہے، بہت کمزور ہے. گواہوں کی شناخت کو اور مسئلہ اس کے علاوہ ایک مسئلہ ہے جی کہ آپ ان اداروں کو فری ہینڈ اس لیے نہیں دے سکتے کہ اگر آپ ان کو فری ہینڈ دے دیں گے تو یہ نہ صرف ایکیوز کو پکڑیں گے جو کرائم میں انوالو ہیں، جو ٹیررزم میں انوالو ہیں،
یہ بے گناہوں کو بھی پکڑتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور بے گناہوں کو پکڑ کے رگڑا لگاتے ہیں. آپ کا جو لیگل سسٹم ہے, پروسیکیوشن سسٹم کو آپ مزید مضبوط کریں, گواہوں کی شناخت کو آپ محفوظ رکھیں. لائرز وہ کیا کہتے ہیں کہ جناب ایک مجرم کو 100 مجرموں کو معاف کر دو لیکن ایک کو سزا, ایک بے گناہ کو سزا. بہت خوبصورت بات کی, لیکن یہ جو آپ جتنی بات کر رہے ہیں یہ سب سویلین ادارے کے انڈر آتی ہے. ہاں بالکل آتی, بالکل آتی. جب تک میں لیک آف کیپیسٹی از اے بگ ایشو. اور عمر صاحب اگر ہم کراچی سے تھوڑا سا نکل بھی جائیں, پورے شہر میں جہاں دہشت گردی کا ہمیں یہ نظر آیا ہے تو فرسٹ لائن آف ڈیفنس آپ کی پولیس ہوتی ہے, نہ رینجرز ہوتی ہے, نہ افواج پاکستان ہوتی ہے, پولیس ہوتی ہے. جب تک آپ پولیس کو مزید مضبوط نہیں کریں گے, میں آج فگرز, آپ مجھے پتا تھا آج آپ یہ آرگومنٹ کریں گے اور میں یہ فگرز لے کے آیا ہوا تھا. میں کہہ رہا ہوں کہ پولیس نیڈ ٹو بی یور فرسٹ لائن آف ڈیفنس. جو 19% بجٹ آؤٹ لے, بجٹ کا جو 19% ہے نا وہ فوج کو جاتا ہے. ٹھیک ہے, 19%. اس میں پینشن شامل نہیں ہے, نیوکلیر پروگرام شامل نہیں ہے, ملٹری آپریشن شامل نہیں ہے, فاٹا میں ضرب عذاب یہ بھی شامل نہیں ہے. بالکل. اگر آپ 19% بجٹ پولیس کو دے دیں, نیشنل بجٹ کا, آپ یقین کریں 2-3 سالوں میں پولیس کا وہ اس پوزیشن میں آ جائے گی جس میں فوج ہے. ٹھیک ہے عمر صاحب, آپ دیں نا, آپ ان کو, آپ نے لیکن کون دے گا ذرا یہ بتاتے ہیں. سیول گورنمنٹ دے گی. اور سیول گورنمنٹ کیوں نہیں دے رہی؟ شاید نیت کا پھر تھوڑا بہت ایشو ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا. پھر 6 ستمبر کو تقریر آ جاتی ہے نا بیچ میں یار, 6 ستمبر کو آپ چھوڑ دیں, تھوڑی سی پھر نیت خراب نہیں ہو جاتی پولیس کو ٹھیک کرتے کرتے؟ آج تک کیوں نہیں کسی نے کیا؟ اب خیبر پختونخوا میں ہم اچھی باتیں سن رہے ہیں, لیکن جو باقی 3 آپ کے صوبے ہیں اس میں کبھی نظر نہیں آیا. سر 19% بجٹ میں دوں گا, عمر فاروق صاحب دیں گے, سیول گورنمنٹ دے گی. سیول گورنمنٹ لیکن نہیں, لیکن وہ دینا نہیں چاہتی. سر آپ ذرا نیت پہ آ جائیں. سر نیت پہ ذرا 1 منٹ آ جائیں. یہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے. کمپلیکیٹڈ نہیں ہے, جس میں انڈیا کے ساتھ ریلیشنز بھی آ جاتے ہیں, افغانستان بھی آ جاتا ہے, امریکہ کے ساتھ ریلیشنز بھی آ جاتے ہیں. انڈیا افغانستان میں نہ پہنچے, آپ نے کتنی سب چیزیں آ جاتی ہیں. آپ نے اتنی بیسک بات کی, آپ نے کہا میری بات سنیں آپ, 19% کا جو بجٹ ہے نا وہ آپ ان کو دے دیں, یا 2 سال میں یہ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ نے یہی بات کی, بہت بیسک بات کی آپ نے. اس اتنے کمپلیکس مسئلے کا آپ نے اتنا بیسک حل بتا دیا اور سب کو بتایا, سارے ملک کو بتا دیا آپ نے. تو یہ اب آپ کمپلیکسٹیز میں نہ جائیں, آپ نے خود جواب دے دیا اس سوال کا. یہ ایلوکیشن ہو ہی نہیں سکتی نا یار. کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب تک انڈیا سے آپ دشمنی ختم نہیں کریں گے, جب تک ہم عمر صاحب تو پولیس تب تک ٹھیک نہیں ہو آپ سکتی. انڈیا سے نارملائز کرنا پڑے گا نا بجٹ. آپ کو بجٹ کو ڈیفنس بجٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے we'll have to normalize your relations with India. ٹھیک, اور پھر اس میں جو بچے گا وہ ہی آپ پولیس کو دیں گے, اور جب آپ پولیس کو دیں گے پھر کراچی ٹھیک ہو جائے گا. یہ آپ کازیشن ڈرا کر رہے ہیں. نہیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ مسائل ہیں جو ہمارے راستے میں رکاوٹ کے طور پہ کھڑے ہیں, آبسٹیکل کے طور پہ کھڑے ہیں. اور یہ جب تک آبسٹیکل دور نہیں ہوں گی, جب تک آپ گرینڈ بارگین نہیں کریں گے اپنے نیبرز کے ساتھ, جب تک آپ اسٹرکچرل چینجز نہیں لے کے آئیں گے اپنے اسٹیٹ اسٹرکچر میں, تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. صاحب میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, ایک بڑا پیرانوائڈ قسم کا سیکیورٹی اسٹیٹ والا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے. آپ نے ہندوستان کے ساتھ بھی آپ کی ایک obsession ہے جو پچھلے 50 سال سے جاری ہے, جس نے صرف آپ کو نقصان پہنچایا. یہ نہیں کہ وہ فرشتے ہیں, لیکن آپ کو بہت نقصان پہنچا. لیکن پلیز سر, پولیس کی بجٹ کی کازیشن انڈیا کی فارن پالیسی کے ساتھ نہیں ہے. آپ کے جو سویلین ادارے ہیں وہ بہت دیر پہلے پولیس کو امپاور کر سکتے تھے, وہ نہیں کرتے کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہیں کرنے کو. اور اب یہ ہے چلیں آپ نہ, آپ مجھے بتائیں سر اختلاف سے اتفاق کر 60-70 سال میں آپ نے کون سا ادارہ بلڈ کیا آرمی کے علاوہ؟ مجھے بتائیں کوئی ایک ادارہ بتا دیں جو آپ نے بلڈ کیا ہو. سر مختصر سا جواب, کوئی ایک ادارہ جس کو 19% بجٹ ملا ہو. وہی سوال بار بار سر میں آپ کو بتاتا ہوں سر, ایک مختصر سا جواب ہے. یہ دیکھیں سر, یہ پریس فری میڈیا سر, آپ یہ جو اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں, میں ان سے اختلاف کر رہا ہوں, ہم فریڈم آف ایکسپریشن میں رہتے ہوئے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک, چلیں اس پہ یہ پھر لمبی بات ہو جائے گی, لیکن عدلیہ کی بحالی کی بھی جو تحریک ٹھیک ہو گیا. جوڈیشری آپ کی آزاد ہے, خود مختار ہے. آپ کے جو پریس ہے آپ بہتر جانتے ہیں سر, آپ کا طویل صحافتی تجربہ ہے, اکثر کہتے ہیں, سب کہتے ہیں عمر فاروق صاحب کا ادارے آپ کے ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر ادارے آپ کے وہ ذمہ داری نبھا نہیں رہے وہ اور بات ہے. ایک سیپریٹ پروگرام رکھ لیں کہ میڈیا کتنا فری ہے. نہیں ٹھیک ہے, لیکن اس پہ بات کر لیتے ہیں. چلیں لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ ادارے نہیں ہیں, اور ان اداروں پہ اب واجب ہے کہ وہ اپنے آپ کو مزید مضبوط کریں.
ٹھیک سر، اس پہ اتفاق کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں اس پہ اتفاق نہیں کرتا. نہیں اتفاق کرتے. چلیں سر، اختلاف سے اختلاف تک شاید آخری حصے میں میرے خیال سے میں اور عمر صاحب سینسرشپ کے متعلق ضرور اتفاق کریں گے رائٹ آفٹر دس. جی ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہونے کو جا رہی ہے سینسرشپ کے متعلق. عمر صاحب، آپ کا صحافت سے اتنا گہرا تعلق سر، جب آپ کو نظر آ رہا ہے ایک ڈسکشن ہو رہی ہے، مالک جو مووی ہے وہ ابھی واپس انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے، آپ کے ہائی کورٹ نے، کہ اس کو ریسٹور کیا جائے. فریڈم آف ایکسپریشن بھی بات ہے سر، آئین میں درج ہے، آپ کا ایک بڑا بنیادی حقوق میں سے فریڈم آف ایکسپریشن شامل ہے. اس پہ کیا رائے ہے آپ کی؟ ویسے میں مطلب ایک چھوٹی سی جو بات کرنا چاہ رہا تھا نا، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن کا جو مسئلہ ہے نا، اس میں بڑی تھریٹ جو ہے نا، جو لوگ پریکٹس کر رہے ہیں فریڈم یا جرنلسٹ ہو گئے یا جو فلم پروڈیوس کر رہے ہیں، یہ بھی فریڈم آف ایکسپریشن کا ہی ایک میڈیم ہے. ان کے لیے بڑی تھریٹ جو ہے نا وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. ریاست اتنی بڑی تھریٹ نہیں ہے، کیونکہ ریاست مینیجیبل تھریٹ ہوتی ہے. ان کو آپ سمجھا سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں. ان کو یہ جو نان اسٹیٹ جو کمیونٹی ناراض ہو گئی، ریلیجس گروپ ناراض ہو گیا. ہمارے ساتھ ابھی سر اشر عظیم صاحب بھی ہیں جو مالک فلم کے ہدایت کار بھی ہیں. ان سے بھی یہی بات جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا نا، جی سر، کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے. آشد صاحب یہ بتائیں، فرمائیے گا کہ جب آپ یہ فلم بنا رہے تھے تو آپ کو اس بات کا کتنا ادراک تھا کہ آپ ایک آزادی، اپنی رائے کی آزادی کا جو رائٹ ہے اس کو پریکٹس کر رہے ہیں؟ دیکھیے، مجھے تو ایکچولی آئی ہیڈ نو آئیڈیا کہ یہ فلم کبھی بین ہوگی، بیکاز دیکھیے جو میں نے اپنی فلم میں میری فلم کمپلیٹلی ود ریفرنس ٹو پاکستان آئیڈیالوجی اینٹی اسٹیٹ قتل نہیں ہے. میری فلم قتل ریلیجن کے اینٹی نہیں ہے. میری فلم میں کوئی فارم آف نیوڈیٹی نہیں ہے. سو آئی واز ویری کمفرٹیبل کہ جی میری فلم کسی سینس میں بین نہیں ہو سکتی. اور اگر میری فلم میں تھوڑی سی پولیٹیکل ڈیبیٹ جنریٹ ہوتی ہے تو وہ پولیٹیکل ڈیبیٹ ہر وقت ٹیلی ویژن چینلز پہ اس سے کہیں زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اس میں آشر صاحب، اس میں بات تھوڑی سی یہ تھی کہ اس فلم کے جو کرٹکس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ بڑے تشویشناک قسم کے ٹرینڈز دکھائی دیتے ہیں کہ یہ ایک اینٹی پالیٹیشین فلم ہے. کچھ فرق ایتھنک گروپس کی کافی اسٹیریو ٹائپنگ کی گئی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کا دکھایا گیا ہے کہ سندھ میں کیا حالات ہیں. کچھ پارٹیوں کی طرف بھی کچھ مشورے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے سر؟ دیکھیے، اب تو ایکچولی آئی ایم ویری ویری ہیپی، کیونکہ جب تک یہ باتیں سنائی ہوتی ہیں تو اس وقت تک ظاہر ہے پیپل کین بلیو اینی تھنگ. ٹوڈے آج میری فلم سینماز میں لگ گئی ہے مالک، اور اب عوام آل اوور دا کنٹری لگی ہے، اور عوام اب خود دیکھ لیں گے کہ جی یہ جتنی باتیں ہیں یہ ڈیلیبریٹلی کریٹ کی گئی تھیں. میری فلم میں سندھ کا کوئی ریفرنس نہیں ہے. آپ آج شام کو جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے. اچھا، یہ اور بھی جگہ رپورٹ ہوا ہے، شاید آپ نے دیکھا بھی ہو میڈیا میں، کہ آپ کی فلم اور کچھ حقیقی واقعات کے درمیان پیرلل ڈرا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے؟ جی دیکھیے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو واقعہ ہوا تھا سلمان تاثیر صاحب کا، جی اس حوالے سے میری فلم پہ کہا جا رہا ہے کہ جی سلمان تاثیر صاحب کے واقعے سے اس کی مشابہت ہے. اچھا، میری ناچیز رائے میں یہ سلمان تاثیر صاحب کی تصدیق ہے انہیں میرے فلم کے کیریکٹر سے مشابہت دینا، اور جو بھی حضرات سلمان تاثیر صاحب کے کیریکٹر کو میری فلم کے کیریکٹر سے مشابہت دے رہے ہیں وہ یقیناً سلمان تاثیر صاحب کو کوئی سروس نہیں ہے. دس از اے ویری نیگیٹو کیریکٹر ان دا ڈراپ بیک آف 1996. اور before he is shot by his guard, the guard doesn't shoot him in a premeditated manner. It's spur of the moment. اور یہ صاحب چیف منسٹر صاحب نے ایک سیکنڈ پہلے ایک شخص کو جو اب no longer a threat to him ہے اور زخمی پڑا ہوا ہے, he murders him, right? So the guard acts at the spur of the moment. You might have seen a Hollywood film lately, Shooter.
ٹھیک ہے جی، بڑی پاپولر ہوئی پاکستان میں چلی. جی جی بالکل ٹھیک ہو گیا. عاشق صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, اور آپ کی باتوں سے بڑا ایک ہمارے لیے کلیئرٹی آئی ویزا وی آر رائٹس. عمر جو انہوں نے بات کی اس میں ضرور ہے کہ آپ نے سر وہ گرو دیکھی ہوئی ہے سر, انڈین مووی ہے, آپ نے مولا جٹ دیکھی ہوئی ہے سر. مولا جٹ کتنی مشہور زمانہ ہے. مولا جٹ کو بھی بین کرانے کی بڑی کوشش, بلکہ ہو گئی تھی بین. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سر کہ جب سیاست دانوں پہ بات ہوتی ہے, ٹائیگر بھی بین, ایک تھا ٹائیگر بھی بین ہوئی, ایک کشمیر پہ مووی بنی ہے وہ بھی بین. لیکن جب سیاست دانوں پہ بات ہوتی ہے نا تو وہ ایک دم سے پھر آئین کے پیچھے چھپ جاتے ہیں جلدی سے, کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمارے کچھ اس طرح کی رائٹس ہیں. بڑا انفارچونیٹ رویہ ہے میرا خیال ہے. تعمیری باتوں کو ان کی ویسے ایک اچھی بات تھی کہ تعمیری باتوں کو آپ عام طور پہ سیریسلی نہیں لیتے, لیکن اگر آپ ٹی وی پہ انٹرٹینمنٹ کے طور پہ کچھ دیکھ رہے ہو تو آپ کی دنیا ہل جاتی ہے, آپ کا سارا کلچر ہل جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی یہ سارا جو پاکستان کا نظریہ ہے وہ ایٹ سٹیک ہو جاتا ہے. ہونا ہی نہیں چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے, ہرگز نہیں ہونا چاہیے, سینسٹیو نہیں ہونا چاہیے. ہرگز دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑا ہی عجیب و غریب رویہ ہے کہ آپ جب فریڈم آف ایکسپریشن آپ کو ہیلپ کر رہا ہو تو آپ اس کو پروموٹ کریں, اور جب آپ کے خلاف جا رہا ہو تو آپ کہیں کہ جناب یہ تو بڑا خراب. پی کے سر ابھی جو پی کے مووی تھی اس پہ بھی کچھ اسی طرح کی سنجیدہ قسم کی باتیں ہوئی تھیں. انڈین سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جی اگر کوئی دیکھنا نہ چاہے تو وہ نہ دیکھے, آپ کو کوئی کھینچ کے وہاں نہیں لے کے جا رہا. لیکن اس میں یہ ضرور ہے عمر صاحب کہ ہم نے دیکھا پچھلے 25 سال ہم نے دیکھا کہ سینسر بورڈ کی وجہ سے آپ کی جو فلم انڈسٹری ہے وہ تباہ ہو گئی. اب ہمیں کم از کم نظر آ رہا ہے, بے شک اس مووی کے ذریعے تشویشناک ٹرینڈ ضرور ہوں گے, لیکن سر آئیڈیاز جو ہوتے ہیں, آئیڈیاز کا مقابلہ ہوتا ہے آئیڈیاز کے ساتھ. اگر آپ کو مالک فلم نہیں پسند آئی تو آپ ایک اینٹی مالک فلم دکھائیں جس میں آپ کے جو سیاستدان ہیں وہ اچھے لوگ ہیں. اس پہ میرا اور آپ کا فل اگریمنٹ سر. فائنلی سر آخرکار یہ چوتھا شو ہے. فریڈم ایکسپریشن شوڈ بی کوئی اس پہ قدغن نہیں ہونا چاہیے سر. لیکن یہ اب دو رائے کے لیے سر یہ ایک مائل سٹون ہے کہ عمر صاحب نے کہا کہ جی فل اگریمنٹ جو ایکسپریشن ہے وہ پہلے کبھی استعمال نہیں ہوا, کہ آئیڈیاز کا جو مقابلہ ہے وہ آئیڈیاز کے ساتھ ہے, سینسرشپ کے ساتھ, اور قانون کا سہارا لے کے اس کی پابندی نہیں کرنا, ہرگز نہیں. اور میں نے اور عمر صاحب نے تو اتفاق کیا, آپ ضرور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے. امید ہے آپ کو یہ شو پسند آیا ہوگا. کل تک اجازت دیں, اللہ حافظ.